کلوزسٹ معاملہ ہے، بہت قریب کا دور ہے۔ یا تو آپ نے صحابہ کا دیدار کیا، اچھا آپ کا مرتبہ یہ ہے 99 سن ہجری میں میرے آقا کی ہجرت کے تقریباً 99 سال بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا جو وصال کا سال ہے 151 سن ہجری ہے، یعنی گویا صرف 52 سال اس دنیا کو آپ نے اختیار فرمایا، مگر اللہ اکبر ان 52 ایئرز میں وہ دین کی خدمت کی کہ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ آپ کا ایک لقب اشتر بھی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ زبردست اونٹ سوار تھے، اچھا اونٹ چلانے والے کو اشتر کہا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ آپ کا شجرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہیں اور والد کی طرف سے حسنی ہیں، اور صرف 5 سلسلوں سے، یعنی 5 پشتیں جو ہیں، 5 واسطوں سے آپ کا شجرہ جو ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ یہ خاندان نبوت کے ایسے چشم و چراغ ہیں، ایسے سید زادے ہیں جن کی 5 پشتوں کے بعد مولا علی سے رشتہ مل جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کیسے ہے؟ ابو محمد عبداللہ اشتر، یہ آپ کا نام ہوا۔ آپ کے والد صاحب کا نام سید محمد نفس زکیہ، ان کے والد کا نام سید محمد عبداللہ، پھر ان کے والد کا نام سید محمد امام حسن مسنا بن سیدنا امام حسن اور بن سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایسا قرب ہے، ایسا فیضان ہے مولا علی کا۔ میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس علی کا فیضان ملا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ محدثین میں شمار کیا جاتا ہے، علم کے سمندر تھے۔ آپ کے والد صاحب نے بہت زبردست ایک زندگی گزاری، ایک لشکر کی قیادت بھی کی، اس زمانے کے ظالم حکمران کے سامنے جہاد بھی کیا، اور اپنے اس نوجوان بیٹے کو سندھ کی طرف بھیجا۔ اے سندھ میں رہنے والوں، ہم سندھ والوں پر خاص کرم، سینکڑوں سال پہلے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے اسلام یہاں پھیلایا۔ تبلیغ دین کے لیے ذرا غور کیجئے، آج مدینہ منورہ جانا بڑا آسان ہے، 1300 سال پہلے وہ کیسے آئے ہوں گے، کتنے مہینے لگے ہوں گے، کتنا سفر کیا ہوگا۔ یہ سفر کیوں کیا؟ کبھی ہم نے سوچا تبلیغ دین کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، برائی سے بچانے کے لیے سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی شہرت سے آپ کے حاسدین ہنسنے لگے، اور اسی قریبی کسی علاقے میں آپ پر گویا حملہ کیا گیا۔ آپ نے مقابلہ ضرور کیا، مگر آپ جنگ کرنے یہاں نہیں آئے تھے، آپ نیکی کی دعوت دینے آئے تھے، اور ان ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق معاذ اللہ آپ کے سر اقدس کو کاٹ کر وہاں پر بنو امیہ میں بھجوایا گیا، وہاں کے ظالم بادشاہ کے پاس بھجوایا گیا، اور آپ کا سر جنت البقیع میں مدفون ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ یہی جلوہ فرما ہیں، آپ کا تن اقدس یہی ہے۔ کئی دنوں تک آپ کے مریدین آپ کے مزار کے قریب بیٹھے رہے کہ کہیں ظالم آپ کے جسم کو نکال کر نہ لے جائیں، مگر پیاس نے بڑا ستایا، اللہ سے دعا کی، اللہ کے کرم سے بابا کے قدموں میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ سینکڑوں سال پرانی کرامت آج بھی موجود ہے۔ آپ آس پاس جا کر بورنگ کریں، کھارا پانی نکلے گا، کیونکہ سمندر بالکل پیچھے ہے، مگر یہاں چونکہ عبداللہ شاہ غازی موجود ہیں، ان کے قدموں کے نیچے آج بھی میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ یہ آج نہیں نکلا، یہ اس وقت جب آپ کے مریدین آپ کے مزار کے قریب ٹھہرتے تھے، پینے کو پانی نہیں تھا، اللہ سے دعا کی، کرم ایسا ہوا کہ آپ کے قدموں سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔